إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر۔ تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ رتلام میں خطبہ جمعہ کے لیے ایک لمبے وقت کے بعد آنے کا موقع ہوا۔ آج مناسبت جو آپ کے سامنے ہے، جس مناسبت سے میں آیا ہوں، وہ ہے مسجد کی تعمیر نو، اور اسی لیے عنوان بھی آپ کے سامنے ہے مسجد۔ مسجد کہا جاتا ہے اس جگہ کو جس کو نماز کے لیے خاص کر لیا گیا ہو، سجدہ گاہ بنا لیا گیا ہو، جہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہو، اس جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ یقیناً مسجد آنا، مسجد کو آباد کرنا، مسجدوں میں نمازیں پڑھنا، اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، احادیث کو دیکھیں، تو جگہ جگہ پر اس کی فضیلتوں کو الگ سے بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر اس زمین پر سب سے بہترین کوئی جگہ ہے تو وہ ہے مسجد۔ مسجد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ کو پسند نہیں فرماتا۔ سب سے زیادہ اگر اللہ کسی کو پسند کرتا ہے، کسی جگہ کو پسند کرتا ہے، کسی زمین کو پسند کرتا ہے تو وہ ہے مسجد۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشر المشائین بالظلم بالنور التام الی المساجد۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے نبی کو کہ آپ بشارت دے دیجئے، جنت کی خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو اندھیروں میں چل کر مسجد کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ انہیں قیامت کے دن مکمل نور عطا کرے گا۔ اندھیرے سے مراد فجر کا وقت، اندھیرے سے مراد عشاء کا وقت۔ تو اگر کوئی راتوں میں بھی مسجد میں آتا ہے، اندھیروں میں بھی مسجد میں آتا ہے، تو آپ اسے مکمل نور کی بشارت دے دیجئے کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو مکمل نور عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آنے والوں کو اللہ رب العالمین کا مہمان بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا مہمان ہوتا ہے وہ شخص جو مسجد میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من غدا الی مسجد او راح اعد اللہ له نزلا به فی الجنہ، کہ اگر کوئی انسان صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد میں آتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مہمان نوازی عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جنت میں مہمان نوازی عطا کرے گا جو مسجد میں صبح اور شام آتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی پیدل آئے، گاڑی کا استعمال نہ کرے، چل کر آئے، تو اس کے قدموں کی بھی الگ سے فضیلت بتاتے ہوئے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ اسے ایک نیکی دیتا، اس کے گناہ کو مٹاتا اور اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، 3 ثواب دی۔ اللہ رب العالمین ہر قدم کے بدلے ایک نیکی دیتا ہے، ایک گناہ مٹایا جاتا ہے اور اس کے ایک درجے کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ یہ مسجد ہے، یہ مسجد کی فضیلت ہے، اور یہی وہ مسجد ہے
کہ جب کل روز قیامت سارے لوگ پریشان ہوں گے، اللہ رب العالمین غضب کے عالم میں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، وہ دن کہ جس دن کے بارے میں رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا یومئذ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن ہر انسان ایک رشتے سے بھاگے گا، باپ، بھائی، بیٹا، ماں، سارے ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ اس دن جب کوئی رشتہ کام نہ آئے گا، اس دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ رب العالمین مسجد والوں کو یہ فضیلت عطا کرے گا کہ 7 طرح کے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا، اس میں سے ایک شخص وہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ انسان کہ جس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے، کنیکٹڈ رہتا ہے، مسجد آنا جانا پسند کرتا ہے، فجر پڑھ کے آیا ظہر کا انتظار، ظہر میں آیا عصر کا انتظار، عصر پڑھی مغرب کا انتظار، نہ کہ ہمارے جیسے جمعے کا انتظار، عید کا انتظار، برابر مسجد آنے والا، مسجدوں سے محبت کرنے والا، اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے کل روز قیامت جگہ عطا کرے گا۔ اب سوچئے، تصور کر کے دیکھیے کہ مسجد کیا ہے، کیا اہمیت دیتے ہیں ہم لوگ مسجد کو، اور مسجد کیا ہے، مسجد کی اہمیت ہمارے یہاں کیا ہے؟ صرف نماز، جمعہ میں آپ دیکھیں صفیں کم پڑ جاتی ہے، جمعہ میں آپ دیکھیں جگہ کم پڑ جاتی ہے، اور عام نمازوں میں آئے تو کئی مسجدوں کے یہ حال ہے کہ امام صاحب اذان بھی دے رہے ہیں اور نماز بھی پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز میں کوئی حاضر نہیں ہے، اور پورے محلے میں رہنے والے کتنے، مسجد والے کتنے، مسلمان اپنے آپ کو بولنے والے کتنے۔ یاد رکھو کہ جو لوگ ہمارے صحابہ کرام کی وہ زندگیاں کہ بدو تھے، دیہاتی تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی، مقام نہیں تھا، مرتبہ نہیں تھا، ان مسجدوں سے جب انہوں نے دل لگایا، رب العالمین نے اس صفوں میں سپہ سالار پیدا کیے، امیر المومنین پیدا کیے، خلیفۃ المسلمین پیدا کیے۔ یہ مسجدیں تربیت گاہ بھی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا مسجد کو صرف نماز پڑھنے کی جگہ بنائے، مسجد مطلب نماز پڑھنا۔ آپ اللہ کے نبی کا دور اٹھا کر دیکھیے، مسجد کے کام کیا ہوتے تھے؟ مسجد میں تربیت کا کام کیا جاتا تھا، نوجوانوں کی تربیت، بڑوں کی تربیت، خواتین کی تربیت۔ آپ اصحاب صفہ کے بارے میں سنتے ہیں نا کہ وہ صحابہ کرام جن کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی، مسجد ان کا رہنے کی جگہ تھی، وہیں ان کی کلاسز چلتی تھی۔ آج بھی آپ مدینہ میں جائیں، الگ سے ایک چبوترا بنا ہوا ہے جہاں پر ان کی تعلیم کا انتظام ہے۔ مسجد تربیت کی جگہ، مسجد تعلیم کی جگہ، مسجد نکاح کرنے کی جگہ، مسجد جہاد کی ٹریننگ کی جگہ، مسجد پلاننگ کی جگہ، مسجد عدالت اور فیصلے کی جگہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں مسجد کو بہت زیادہ اہمیت اس لیے حاصل تھی کہ ایک طریقے سے مسلمانوں کا سینٹر اور مسلمانوں کا مرکز مسجدیں ہوا کرتی تھی۔ آج ہم نے مسجدوں کو کیا اہمیت دی، اور اسی لیے اس کی تعمیر میں بھی اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے، اس کی تعمیر کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ مسجدوں کے اعلان ہوتے ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم نے مسجدوں کو اپنا سینٹر نہیں بنایا جو اللہ کے نبی نے بتایا تھا، جو صحابہ کرام نے اہمیت دی تھی۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری فضیلتیں دے دی، پیدل آنے کا ثواب، مسجد جانے کا ثواب، دل لگانے کا ثواب، دل لگا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، جہنم سے بچائے گا، میدان محشر میں فضیلتیں عطا کرے گا۔ یہ سب مسجد والوں کے لیے، جو ہم لوگ نہیں، ہم جمعہ والے ہیں۔ یہ مسجد والا کون؟ جو 5 وقتہ نماز پڑھنے مسجد آتا ہے، ورنہ آپ پورا قرآن، پوری حدیث اٹھا کر ایک جگہ کہیں بتا دو کہ مردوں کے لیے کہیں مسجد نہ آنے کا حکم ہو، کہیں مردوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کا حکم ہو۔ مرد ہے تو مسجد آنا کمپلسری، آنا ہی پڑے گا۔ سنت نفل گھر پہ پڑھ سکتے ہو، فرض آپ کو مسجد آ کر ہی پڑھنا پڑے گا۔ اب پورا قرآن اٹھا کر دیکھو، اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار اجتماعی نماز کا حکم کیوں دیتا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، اقاموا الصلاۃ، جمع کے صیغے کیوں استعمال کرتا ہے؟ کہ نماز مسجد میں ہوگی اور جماعت کے ساتھ ہوگی، اور اسی لیے ایسے ایسے بول کر نہیں چھوڑ دیا، کہا اگر جماعت سے نماز پڑھو گے تو اکیلے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ثواب دیا جائے۔ مسجد، اس مسجد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس مسجد کو اسلام نے بہت زیادہ اونچا مقام عطا کیا ہے۔ اب اگر مقام عطا کیا ہے، اس کا مطلب اس کے ادب نہیں ہے، ادب بھی ہیں اس کے۔ ہمارے یہاں کیٹیگریز الگ الگ ہیں، ایک جو مسجد کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ایک جو مسجد کے ادب کا لحاظ کرتے، ایک وہ ہیں کہ مسجد تو آتے ہیں پر ادب کا لحاظ نہیں کرتے۔ مسجد کے بھی آداب، آپ مسجد آئے، سارا کام چھوڑ کر آئے، کاروبار دکان چھوڑ کر آئے، سب سے پہلے تو گیٹ پر اپنی دکانداری چھوڑ دو باہر۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسجد کا پہلا ادب کہ مسجد میں آؤ تو نیت صاف کر کے آؤ۔ نیت کیا ہے؟ نماز پڑھنا، اللہ کے سامنے جانا، اس نیت سے آؤ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من اتی الی مسجد لحاجہ فہو حظہ، کہ تم میں سے انسان جو بھی مسجد جس ضرورت کے ساتھ آئے گا وہی ضرورت لے کر جائے گا۔
اگر دماغ میں دکان، کاروبار، ٹینشن، فکر لے کر آؤ گے وہی یہاں سے لے کر جاؤ گے، اور اگر دماغ میں اللہ کی مغفرت، جنت، اللہ کی رضا لے کر آؤ گے انشاءاللہ وہ لے کر جاؤ گے۔ ارے مسجد آئے ہو پھر بھی موبائل سارے چالو ہیں، نماز میں بج رہے ہیں، نماز میں خیال وہیں جا رہا ہے، آئے ہو کم سے کم سائلنٹ تو کر دو، کم سے کم بند کر دو۔ 10 15 20 منٹ کی بات ہے۔ مسجد کا پہلا ادب یہ ہے کہ مسجد کے گیٹ پر آپ کی نیت خالص ہونا چاہیے، نیت بالکل صاف ہونا چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم حدیث جبریل میں ہے کہ آپ نماز کیسے پڑھو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور کب آئے گا؟ جب دنیا گیٹ پر چھوڑ کر آؤ گے۔ اب گیٹ پر پہلے تو دنیا باہر پھینک دی، اس کے بعد دوسرا ادب یہ ہے مسجد میں سیدھا پیر اندر رکھو اور دعا پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ دیکھیے آپ صرف دعاؤں کے ترجمے دیکھ لو نا تو مسجد پتہ چل جائے گی، مسجد کے ادب پتہ چل جائیں گے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ کی رحمت میں آ رہے ہو آپ، برکت میں آ رہے ہو آپ، سکون میں آ رہے ہو آپ، اور اس کے بعد بھی دنیا نہیں چھوٹ رہی ہے۔ دوسرا ادب یہ کہ جب مسجد میں داخل ہو سیدھا پیر اندر رکھو اور یہ دعا کرو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تیسرا ادب، مسجد میں جب بھی آؤ 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھو، جب بھی آؤ۔ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ تم میں سے جب بھی کوئی مسجد میں آئے تب تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے۔ 2 رکعت نماز پڑھو پھر بیٹھو، خطبہ ہے خطبہ سنو، نماز کا وقت ہے نماز کا انتظار کرو، دعائیں مانگو، یہ سارے مسجد کے ادب ہیں۔ پر ہمارے یہاں اس کے اپوزٹ میں بہت سارے ناجائز کام بھی کیے جاتے ہیں۔ جیسے شریعت نے کہا ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد دنیا کی بات چیت نہیں ہونا چاہیے، پورا کاروبار مسجد میں چلتا ہے ہمارے یہاں۔ اگر غلطی سے امام کے خطبہ شروع ہونے کے پہلے غلطی سے اگر آ گئے، ورنہ ہمارے ہاں تو زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ٹائم کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، این ٹائم پر آتے ہیں، کونے میں نماز پڑھتے ہیں اور کونے سے باہر ہو جاتے ہیں، وہ رحمت نہیں چاہتے ہیں، وہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آئیں گے بھی تو دنیا کی گفتگو کریں گے، دنیا کی بات چیت کریں گے، صرف دنیا میں لگے رہیں گے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو مسجد آ کر دنیاوی گفتگو نہ کرے، یہاں تک کہ تجارت اور بزنس کرنے سے منع فرمایا۔ وہ صرف منع نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا اذا رأیت الرجل، اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ مسجد آ کر بزنس کر رہا ہے تو تم اس سے کہو لا اربح اللہ تجارت، اللہ تیری تجارت میں کبھی برکت نہ دے۔ ایک طریقے سے بد دعا کرو آپ اس کے۔ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں برکت نہ دے۔ یہ جملہ کہہ سکتے ہو آپ اس انسان کو جو مسجد میں تجارت کی باتیں یا تجارت کرتا ہے۔ دوسری ایک ناجائز چیز جو ہمارے یہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ آپ مسجد آئیں تو ذرا اپنے حلیے کا بھی تو لحاظ کرو۔ ٹھیک ہے صاحب، کرتا پاجامہ ضروری تھوڑی ہے، ایک اس سے بڑا مسئلہ ٹوپی ضروری تھوڑی ہے، ہم بھی مانتے ہیں ضروری نہیں، ہم بھی نہیں کہتے ہیں کہ اس کے بنا نماز نہیں ہوتی، پر کیا ایک ادب نہیں ہونا چاہیے؟ ایک ادب، کپڑا صاف ہو، صاف ستھرے کپڑے ہوں۔ ہمارے کئی نوجوان ہیں وہ لوور ٹی شرٹ جو سو رہے ہیں اسی لوور ٹی شرٹ میں مسجد آ گئے، لوور کہاں جا رہا ہے، ٹی شرٹ کہاں جا رہا ہے، سجدہ کر رہے ہیں تو ٹی شرٹ پیٹ کے اوپر جا رہا ہے۔ کیا یہ مسجد کا ادب ہے؟ اسی کپڑے میں اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کے سسر جی سے ملنے جانا ہے، نہیں جاؤ گے، سسرال جانا ہے نہیں جاؤ گے، فلاں جگہ جانا ہے نہیں جاؤ گے، لیکن اللہ کے در پر آتے ہیں ایسا لباس پہن کر گویا کہ اس سے زیادہ فقیر کوئی نہیں ہے، اس کے پاس اچھا لباس نہیں ہے۔ مسجد کا ادب یہ ہے کہ اچھا لباس پہن کر آیا جائے، اچھے کپڑے پہن کر آیا جائے، صاف ستھرے انداز میں آیا جائے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے تو ایسی جائز چیز جس کو کھانے سے منہ سے بدبو آئے اسے کھا کر بھی مسجد آنے سے منع کر دیا۔ اب ہمارے یہاں ان لوگوں کا کیا ہوگا جو بیڑی پی کر آتے ہیں، سگریٹ پی کر آتے ہیں، تمباکو کھا کر آتے ہیں، آئے ایک کلا کیا باہر آ کر سب میں کھڑے ہو گئے۔ اب آپ کے پاس والا یہ سب استعمال نہیں کرتا ہے، وہ حرام ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، آپ کے پاس والا استعمال نہیں کرتا، آپ اس کے پاس اگر نماز میں کھڑے ہو جائیں اس کی پوری نماز خراب ہو جاتی۔ ارے ہماری شریعت تو وہ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم میں سے کسی نے کچی پیاز لہسن کھایا ہے تو مسجد نہ آئے، جماعت میں نہ آئے، کیونکہ اس کی جو اسمیل ہے نا اس سے اس کے پڑوسی کو تکلیف ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ اب سوچو حرام کھانے والے کا کیا انجام ہوگا؟ پر ہمارے یہاں عمل ہے، دھیان ہی نہیں رکھتے، لحاظ نہیں رکھتے۔ تو مسجد کے آداب کا بھی لحاظ رکھا جائے اور مسجد میں جو ناجائز کام ہے ان کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ اور اخیر میں ایک اہم چیز جو اس سلسلے میں سب سے زیادہ ضروری ہے اور آج کے دور میں، مسجدوں کی تعمیر میں اپنا وقت، پیسہ، طاقت، قوت لگانا۔ کیوں لگانا؟ چلیے پہلے کا دور ہم چھوڑ دیں، ابھی 2 سال میں جو ہم نے دور دیکھا، کیسا دور دیکھا؟ ہم میں سے کئی لوگوں نے یہ جان لیا کہ زندگی کی کوئی حقیقت نہیں۔ پہلے لاک ڈاؤن میں بزرگوں کا انتقال،
دوسرے لاک ڈاؤن میں نوجوانوں کا انتقال، اچانک چٹپٹ ہو رہے ہیں، اچانک انتقال ہو رہے ہیں، سوئے ہیں انتقال، ایک دن کھانسی آئی انتقال، ایک دن سردی ہوئی انتقال۔ اس سارے دور نے ہمیں یہ بات سکھا دی کہ زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی۔ کتنی تیاری ہے ہمارے پاس، کتنے تیار ہیں ہم؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کی، انتقال کے وقت رو رہے ہیں۔ سوال کیا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ سفر بہت لمبا ہے اور سامان بہت تھوڑا سا، لمبے سفر پر جانا ہے اور سامان ذرا سا لے کر آئے۔ چلیے پہلے ہم لوگ موت کا زیادہ ذکر نہیں کرتے تھے، موت کو یاد نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان 2 سالوں میں تو پوری قیامت دنیا میں دکھا دی۔ اچانک کا انتقال ہونا، بیماری میں کسی کا ساتھ نہ دینا، رشتہ داروں کا فون نہ اٹھانا، تعلقات والوں کا دور بھاگ جانا، قیامت کا جو منظر اللہ نے قرآن میں بتایا پریکٹیکلی ہم نے دیکھا۔ آپ فون لگا رہے ہو کوئی فون نہیں اٹھا رہا ہے، مدد مانگ رہے ہو کوئی مدد نہیں کر رہا ہے، آپ بات کرنا چاہتے ہو گیٹ بند کر کے لوگ آپ سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہ قیامت کا ایک منظر اللہ نے دنیا میں دکھا دیا۔ اس کے بعد موت کی کتنی تیاری ہے، کتنے تیار ہیں موت کے لیے اور موت کی بعد کی زندگی کے لیے۔ مسجد ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ نے مسجد کی تعمیر کر دی گویا کہ مرنے کے بعد کا انتظام کر لیا۔ کیسے کر لیا؟ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، پیسہ لگا دو، سامان ہے، سامان لگا دو، وقت ہے، وقت لگا دو، صلاحیت ہے، آپ انجینئر ہیں، اپنی صلاحیت لگا دو۔ آپ جیسے بھی مسجد میں سپورٹ کرو گے، جب تک یہ مسجد میں نماز پڑھی جائے گی آپ کو انشاءاللہ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ تصور صرف سوچ کر دیکھیے، نماز کون سا عمل کہ نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ نے فکس نہیں بتایا کہ میں کتنا ثواب دوں گا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر بلایا گیا، نماز 50 وقت کی دی گئی، آپ نے جا کر اللہ سے بات کی، اللہ نے 50 کو 5 کیا، پر ساتھ میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ انہ لا یبدل القول لدی، میرے پاس فیصلے بدلے نہیں جاتے ہیں۔ آپ کی نماز تو کم ہو گئی ہے پر کوئی 5 وقت کی بھی پڑھے گا میں اسے 50 کا ثواب دوں گا۔ اب اگر آپ نے مسجد کی تعمیر کر دی اور ایک وقت میں کسی نے اس جگہ پر نماز پڑھ لی، سوچیے آپ کو کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا۔ آپ قبر میں ہیں، قبر میں داخل کر دیے گئے ہیں، کسی وجہ سے اللہ ناراض ہے، کسی وجہ سے اللہ نہ کرے عذاب چل رہا ہے، ظہر کی نماز اور اچانک یہ اعلان کیا جائے اس کے عذاب میں تخفیف کر دو۔ کہا کیوں؟ کہا آج اتنے لوگوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی جس میں یہ تعمیر کر کے آیا۔ چاہیے نا ہم سب محتاج رہیں گے نا، ہم سب ضرورت میں رہیں گے نا۔ موت وہ حقیقت کے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار بتاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دوسری جگہ کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم چاہے اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو موت آ جائے گی۔ تیسری جگہ کہا فاذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت کا وقت آ جاتا ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں جاتا، مقرر ہے وقت، آنی ہے موت۔ اپنی موت کو آپ ٹال نہیں سکتے، پر ہم جب ایک چیز فکس ہے کہ میں موت کو ٹال نہیں سکتا تو اب مجھے تیاری موت کو روکنے کی کرنا چاہیے، موت کے بعد کی زندگی کرنا چاہیے۔ یقیناً موت کے بعد کی زندگی کتنی ہے ہمارے پاس ہے ابھی اس وقت، اسی حال میں، اسی جمعہ کے بعد اگر میرا یا آپ کا انتقال ہو جائے، کیا ہم ریڈی ہیں؟ اللہ کو جواب حساب، سوال جواب، قبر کے سوال، مسئلے مسائل۔ میں تو کہتا ہوں، میں اکثر اپنی تقریروں میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ابھی بھی موت یاد نہیں آتی نا، بارش کے سیزن میں مغرب کے بعد قبرستان جایا کرو، انشاءاللہ آپ کو سب یاد آ جائے گا۔ بارش کا جو سیزن چل رہا ہے نا، اس میں کبھی شام کے ٹائم قبرستان جا کر دیکھنا، قبریں دھس جاتی ہیں، پیر دھستے ہیں، پانی بھر جاتا ہے۔ اس حالت میں اپنے آپ کو امیجن کر کے دیکھو کہ میں اس قبر میں ہوں، میں اس قبر میں ہوں، اس قبر کے اندر میں ہوں، اندھیرا، تنہائی، کیڑے کیچڑ، پانی۔ کیا ہوگا میرے ساتھ اگر اللہ رحم نہیں کرے گا تو؟ اگر اللہ جنت کی کھڑکی نہیں کھولے گا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہ کرے گا، تو ان معافی کے ذریعوں میں سب سے بڑا ذریعہ جو اللہ نے ابھی ہمیں عطا کیا ہے وہ ہے مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا۔ جتنی طاقت اللہ نے دی ہے، کہ آپ نے مسجد کی تعمیر کے وہ واقعات نہیں سنے کہ عثمان غنی جب اللہ کے نبی نے کہا کہ کون اللہ کے راستے میں مدد کرے گا، عثمان غنی نے کہا کہ میں مسجد کی تعمیر کرواؤں گا۔ صحابہ کرام اپنا سب کچھ نکال کر لے آئے کہ ہم مسجد کی تعمیر کروانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسجد آپ کے اور ہمارے بچوں کا سینٹر ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل یہاں سے چلے گا، ہمارے بچوں کو قرآن حدیث یہاں سے سکھایا جائے گا، ہمارے بچوں کی زندگی کی جینے کے طریقے ان کو یہاں پر سکھائے جائیں گے۔ اس لیے ان مسجدوں کو مضبوط کرنا آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ کیوں اللہ کے نبی نے کہا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اگر تم میں سے کوئی انسان مسجد کی تعمیر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس تعمیر کی وجہ سے اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے۔
کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انما یعمر مساجد اللہ، یقیناً مسجدوں کو معمور کرنے والے، مسجدوں کی عمارت یعنی چاہے تعمیر ہو چاہے بعد میں نماز پڑھنا ہو، یہ سارے کام وہی کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ پر اور آخرت پر ہوتا ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہے نا پیسہ نکلے گا، ورنہ کیا ہوتا ہے مسجدوں کی تعمیر میں آج بھی 10 اور 20 کے نوٹ دیتے ہیں، وہ نوٹ جو آپ کے حرام پان کے ٹھیلوں پر بھی نہیں چلتے وہ مسجدوں کی تعمیر میں دیے جاتے ہیں۔ ارے وہاں پر سوال ہوگا اور یہاں پر جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جو مسجد میں لگاؤ گے نا اس کا تو ثواب دیا جائے گا، اور جو وہاں لگاؤ گے اس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا اور سوال کے بعد عذاب بھی دیا جائے گا۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ کے ہاتھ میں اختیار دیا ہے، جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ بڑھ کر مسجد کی تعمیر میں حصہ لیجیے، مسجد کو تعمیر کیجیے۔ ایک بہت بڑا کام ہے، بہت پرانی مسجد ہے جس کی تعمیر نو کا کام چل رہا ہے، اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اسے لگائیے، پیسے کے ذریعے، وقت کے ذریعے، جو سامان دے سکتے ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں اس ذریعے سے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیجیے۔ انشاءاللہ جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے نا میدان محشر میں، اللہ تعالیٰ کہے گا وہ دیکھو تو سارے رجسٹر جو دکھ رہے ہیں نا وہ تیری نیکیوں کے، بندہ کہے گا اللہ یہ ساری نیکی میری تھوڑی ہے، کیا تو مسجد تعمیر کر کے آیا نا، جتنوں نے نماز پڑھی سب کا ثواب تجھے دیا جا رہا ہے، ان کا ثواب ان کے پاس، تیرا ثواب تیرے پاس۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کا مطلب آپ مر جاؤ، قبر میں چلے جاؤ، جب تک مسجد میں نماز پڑھی جائے گی تب تک آپ کو برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا، اللہ رب العالمین آپ سے راضی رہے گا۔ تو مسجد کو تعمیر کرنا، مسجد کو آباد کرنا یقیناً یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور آخری بات کہ صرف مسجد کی تعمیر مت کرنا، تعمیر کرنا بھی بہت آسان کام ہے، پتہ ہے میرے پاس پیسہ ہے میں نے دے دیا، سیمنٹ لا کر دے دی، سریا لا کر دے دیا، جو سامان کی ضرورت ہے وہ دے دیا، پر مسجد بنانے کے بعد مسجد آنا یہ بھی میری اور آپ کی ذمہ داری، مسجد آنا بھی پڑے گا، مسجد کو آباد بھی کرنا پڑے گا، وقت بھی دینا پڑے گا، فرض نمازوں میں بھی آنا پڑے گا، علماء سے دین بھی سیکھنا پڑے گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کتنے فتنے ہمارے یہاں پر چل رہے ہیں، کہیں انکار حدیث کا فتنہ ہے، کہیں غامدیت کا فتنہ ہے، کہیں پر انکار حدیث کے ساتھ ساتھ نبوت کے دعووں کے فتنے ہیں، طرح طرح کے جو فتنے چل رہے ہیں نا، ان سے اگر آپ کو اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو مسجدوں سے جڑنا پڑے گا۔ یہ ہماری تربیت گاہ ہے۔ یہ جو جمعہ کا خطبہ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ کیوں اللہ رب العالمین نے نماز کو 2 رکعت کر دیا، خطبے کا وقت دے دیا؟ تاکہ یہاں سے آپ کی تربیت ہو۔ یہ جمعہ اصل میں آپ کی کلاس ہے، اس کے لیے اعلان نہیں کرنا پڑتا، پیسہ نہیں دینا پڑتا، خرچہ نہیں کرنا پڑتا، کھانا نہیں کھلانا پڑتا، کچھ نہیں کرنا پڑتا، آدمی خود آتا سیکھتا اور چلا جاتا ہے۔ یہ مختصر سا وقت اس لیے ہے کہ آپ اس میں ٹریننگ لینے کے لیے آئے ہیں، سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ الگ الگ عنوان آپ سنتے ہیں اور سننے کے بعد اپنی زندگی میں اگر داخل کرتے ہیں تو مسجد بنانا بھی ایک عمل ہے اور مسجد کو آباد کرنا بھی ایک عمل ہے، جو محلے والوں کی ذمہ داری، آس پاس رہنے والوں کی ذمہ داری کہ جب مسجد کی تعمیر نہ ہو جائے تو آپ اپنے اوپر لازم کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم فرض نماز پڑھنے مسجد آئیں گے اور سنت نفل گھر جا کر پڑھیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی اللہ تعالیٰ جتنی طاقت دے، جتنا پیسہ دے، جتنی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے اس سے زیادہ بڑھ کر انشاءاللہ اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ سب ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے کر رہے ہیں کیا؟ یہ جو آپ حصہ لیں گے، وقت دیں گے، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنی قبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی اچھائی کے لیے۔ اور یاد رکھیے اگر آپ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں گے نا اس کے بدلے اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے گا انشاءاللہ، آپ کی پریشانیوں کو بھی دور کرے گا، آپ کی تکلیف کو بھی دور کرے گا، آپ کی بیماریوں آزاریوں کو بھی دور کرے گا۔ آپ جتنا اللہ کے لیے آگے بڑھو گے اللہ اس سے زیادہ آپ کے لیے آگے بڑھے گا۔ پر شرط یہ کہ ہم کوشش تو کریں، نیت تو خالص کریں، ارادہ تو پکا کریں، آگے تو بڑھیں۔ آپ تھوڑا آگے بڑھیے اللہ تعالیٰ اور زیادہ طاقت دے گا۔ آپ 200 کی مدد کریں گے اللہ 2000 سے دے کر 2 لاکھ اور جتنی چاہے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے گا، کیونکہ یہ تو اللہ کا رزق ہے۔ جتنا آپ دو گے اللہ اتنا بڑھائے گا، جتنی مدد کرو گے اللہ اتنی ترقی دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے نا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال کیسے ہے؟ ایک دانے کی طرح ہے۔ آپ نے ایک دانہ زمین میں لگایا، 7 بالیاں نکل گئی، 7 بالیوں پر 100 دانے آ گئے، یعنی لگایا ایک دانہ اللہ نے 700 بنا دیا۔ ایسے ہی آپ کا مال جتنا دو گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ بڑھائے گا۔ تو جتنی اللہ نے طاقت دی اس سے زیادہ آگے بڑھنا ہے۔ پہلے تو مسجد کو بنانے کا کام، پھر مسجد کو آباد کرنے کا کام، یہ دونوں ہم سب کی ذمہ داری ہے، اسے مل کر ہمیں ادا کرنا ہے۔ اگر مل کر ادا کریں گے تو رب العالمین برکتیں دے گا، زندگی میں ترقی دے گا، آخرت میں انشاءاللہ آسانیاں کرے گا، قبر کی منزلوں کو آسان کرے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی، اے مولا، اے رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور ہے، تو غفار، تو رحمان ہے، تو رحیم، تو اول ہے، تو آخر ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے،
تو قابض ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ اے اللہ ہم تیرے آگے فقیر، تیرے آگے محتاج ہیں۔ اے اللہ تعالی ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جانے انجانے میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنی رضامندی کا اظہار ہم پر فرما دے۔ اے اللہ ہم تو محتاج ہیں نا، اے اللہ ہم تو فقیر ہیں نا، اے اللہ دینے والا عطا کرنے والا تو صرف تو ہے نا، تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے نا۔ اللہ تعالی ہم تمام کی مدد فرما دے۔ اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ عذاب قبر و عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیماریوں سے شفا یابی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہماری بہن بیٹیاں ہمارے بھائی بیٹے ہیں ان کے توحید پرستوں میں رشتے فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نسلوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو یہ فتنے آ رہے ہیں اس کے سامنے ہمیں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ مسجدوں کو تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسجدوں میں نماز کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسجدوں میں فرض نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم بڑے محتاج ہیں، ہاتھ تیرے آگے اٹھتے ہیں، سر صرف تیرے آگے جھکتا ہے۔ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔